محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات پڑھنے میں محمد و آل محمد۔ حاضرین فرش اعضاء اور صاحبان بلا لائق سر احترام علماء کرام، جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا وہ آج اپنے اختتامی اور آخری مرحلے میں داخل ہو گئے۔ حصول برکت کے لیے سورہ مبارک رحمان کی ایک آیت کو مسلسل تلاوت کیا جا رہا ہے، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما، ایک قطرے سے بہ کر انسانی کو خلق کرنے والا، رحم مادر میں حفاظت کرنے والا، شکم مادر میں رزق پہنچانے والا، ایک گوشت کے لوتھڑے کو شکل انسانی عطا کرنے والا، ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر تو دوسرے لمحے میں فقیر کو بادشاہ بنا دینے والا، وہ بتا رہا ہے کہ اے انسان تجھ گمان میں نہ رہنا کہ احسان کا بدلہ دولت ہو سکتی ہے، احسان کا بدلہ سکے ہو سکتے ہیں، احسان کا بدلہ حکومت ہو سکتی ہے، کوئی نہیں، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ پروردگار عالم کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دروازے کا بھکاری بنایا کہ جس دروازے سے اونچا کائنات میں کوئی دوسرا دروازہ ہے ہی نہیں۔ اگر کائنات میں فاطمہ کے دروازے سے اونچا کوئی دروازہ ہوتا تو فرشتے اس دروازے پر جاتے، کہیں فاطمہ کے دروازے پہ نہ آتے، مگر فرشتوں کا قطار بہ قطار صفوں کے ساتھ آنا اور فاطمہ کے دروازے پر حاضری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے بادشاہوں کے دروازے اور ہیں، رسول کی بیٹی فاطمہ کا دروازہ اور ہے۔ شکر ادا کیا کیجئے کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں فاطمہ کی محبت کو پیدا کیا، فاطمہ کی محبت کو پیدا کیا۔ یہ کم نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز آپ کو بغیر مانگے دی ہے۔ اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہمیں فاطمہ دی ہے، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے جس کے ذریعے پروردگار عالم حدیث قصہ میں تعارف کرا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بھی تعارف کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ فاطمہ ہے۔ جس کے ذریعے پوری کائنات کا تعارف کرایا جائے وہ رسول ہے، اور رسول کا تعارف جس کے ذریعے کرایا جائے وہ فاطمہ ہے۔ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، ہر روز نماز صبح کے بعد آپ آتے ہیں، 20 دن یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ آتے رہیں گے، مجلسیں ہوتی رہیں گی۔ کہیں کسی کے دماغ میں خیال پیدا نہ ہو جائے کہ ہم نے اپنے حصے کی عزاداری کر لی ہے، نہیں، ہم نے اپنے حصے کی عزاداری کر لی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، نہ، آپ جب تک زندہ رہیں اگر فاطمہ کے غم میں بیٹھ کے روتے رہیں، فاطمہ فاطمہ کرتے رہیں، حق ادا نہیں ہوگا۔ علامہ امینی جیسی شخصیت سے جب پوچھا گیا کہ زندگی میں اگر کوئی خواہش ہو تو بتا دیں، تو انہوں نے کہا بس زندگی میں ایک ہی خواہش تھی کہ اگر زندگی تھوڑا سا مہلت دیتی تو میں کائنات میں کسی سکون کی جگہ جا کے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کا ورد کرتا، کیونکہ میں اس عمر میں جا کے سمجھا ہوں کہ کائنات میں سارے وظیفے ایک طرف ہیں اور نام فاطمہ ایک طرف ہے۔ اب اگر فاطمہ کے عنوان پر بات ہو، خطبہ خطابت کے ذریعے فاطمہ سمجھا دیں گے، ناممکن ہے۔ ذاکر ذاکری کے ذریعے سمجھا دے گا، ناممکن ہے۔ دنیا میں کسی کی زبان میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو فاطمہ سمجھا سکے، اس لیے کہ سمجھائے گا تو وہ جس کی سمجھ میں آیا ہو۔ بھئی پہلے تو فاطمہ کو سمجھے تبھی تو سمجھائے گا۔ فاطمہ کو سمجھانے کے لیے صرف 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا اللہ کا قرآن بتائے گا کہ فاطمہ کیا ہے، یا محمد کا فرمان
بتائے گا کہ فاطمہ کیا ہے، یا قرآن سے پوچھا جائے کہ فاطمہ کیا ہے، یا پھر کس سے پوچھا جائے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا جائے کہ فاطمہ کیا ہے۔ جب قرآن سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کیا ہے تو قرآن نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو سارے مسلمان وہ قدر والی رات ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ رات کون سی ہے، وہ رات کون سی ہے، اور اس پہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا شب 18 شب قدر ہے، کوئی کہہ رہا تھا شب 22 شب قدر ہے، کوئی کہہ رہا تھا شب 23 شب قدر ہے، اور مسلمان 26 تک چلے گئے صرف اس چکر میں کہ ہمیں شب قدر مل جائے۔ مگر جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہے کیا، تو مولا نے فرمایا شب قدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ شب قدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ ہے۔ خدا کی قسم اگر صادق آل محمد نہ ہوتے تو کائنات کو قیامت تک پتہ ہی نہ چلتا کہ شب قدر کسی رات کا نام نہیں ہے، فاطمہ کی ذات کا نام ہے۔ شب قدر کسی رات کا نام نہیں ہے، شب قدر فاطمہ کی ذات کا نام ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہی شب قدر ہے، شب قدر یعنی فاطمہ۔ یعنی قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ اچھا کون بتائے گا؟ رسول اللہ بتائیں گے، اس لیے کہ اس اللہ کی کائنات میں صرف 4 لوگ ایسے ہیں جن کا تعارف نبی نے کرایا ہے، 5واں کوئی ہے ہی نہیں، صرف 4 لوگ ہیں۔ پہلی ذات مولا کائنات کی ذات ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے علی، اور جیسے علی ویسا میں۔ پھر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے، یا میرا ہی ٹکڑا ہے، یا میرا ہی مزہ ہے۔ مطلب کیا؟ جیسا میں ویسی فاطمہ، اور جیسی فاطمہ ویسا میں۔ پھر فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں۔ کیا مطلب؟ جیسا میں ویسے حسن، اور جیسے حسن ویسا میں۔ پھر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے حسین، اور جیسا حسین ویسا میں۔ اس پوری کائنات میں 4 ہیں جن کے لیے نبی نے کہا، 5واں کوئی ہے ہی نہیں۔ علی مجھ جیسے، میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی، میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے، میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے، میں حسین جیسا۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے تم نے سب کے دروازے چھوڑ کے انہی کا دروازہ کیوں چنا؟ اس لیے چنا کیونکہ نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے ہیں، انہوں نے ایک بھی بار نہیں کہا کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ آئے آئے صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ نبی نے بار بار کہا علی مجھ جیسے، علی نے کہا میں محمد جیسا ہوں۔ فاطمہ مجھ جیسی، نبی نے کہا کہ فاطمہ مجھ جیسی، فاطمہ نے کہا کہ بابا مجھ جیسے۔ اچھا کہہ نہیں سکتے تھے؟ علی زندگی میں ایک بار کہہ دیتے نبی مجھ جیسا، فاطمہ کہہ دیتی بابا مجھ جیسا۔ چلیے یہ دونوں تو بڑے تھے، حسنین تو بچے تھے، ابھی عمر کیا ہے 5.5-6 سال کی عمر ہے، دونوں بچے کہہ دیتے نانا ہم جیسا۔ کہا کیوں نہیں کہا؟ بی بی آپ نہیں کہتی، علی نہیں کہتی، کم سے کم بچوں سے کہلوا دیں۔ فاطمہ نے کہا بچے بھی نہیں کہیں گے تاکہ قیامت تک پتہ رہے کہ امت کے بڈھے اور ہیں، فاطمہ کے بچے اور ہیں۔ آئے 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 صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ اگر زحمت رہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جی، ذرا سا جگہ پر کر لیں تاکہ باہر بعد میں آنے، ذرا سا آگے آ جی، تھوڑا سا کائنات میں 4 لوگ ہیں جن کا تعارف نبی مکرم نے کرایا۔ علی مجھ جیسے، میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی، میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے، میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے، میں حسین جیسا۔ علی نے کبھی نہیں کہا نبی مجھ جیسے، فاطمہ نے نہیں کہا بابا مجھ جیسے، حسنین نے نہیں کہا نانا ہم جیسے۔ کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے نبی بار بار کہیں بگڑتا کچھ نہیں، یہ 4 ایک بار کہتے ہیں بچتا کچھ نہیں، کیونکہ مسلمان تو اسے لکھ کے رکھ لے گا، اور جب بھی بات نکلے کہیں گے علی نے بھی تو کہا تھا، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا، حسنین نے بھی تو کہا تھا، انہوں نے کہا ہی نہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب محمد کے ہمذات محمد جیسے نہیں ہیں کوئی بدذات محمد جیسا کیسے ہوگا؟ بھئی جب نبی کے ہمذات نبی کی طرح نہیں ہے تو نبی کے بات کوئی بدذات نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا حسنین جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ تھا، نہ ہے،
نہ ہوگا۔ حضرت علامہ ذیشان حضرت جوادی نے کتاب لکھی نقوش عصمت، انہوں نے اس واقعے کو کوڈ کیا۔ انہوں نے کہا جب آیت آئی نا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو۔ کہتے ہیں اس وقت جب حکم ہوا نا بیٹوں کو لاؤ تو پوری آیت میں جمع کے صیغے تھے۔ سنیے گا نئی بات، جمع کے صیغے تھے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، یعنی کم سے کم 3 عورتیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ کم سے کم 3 نفس، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ کم سے کم 3 بیٹے۔ مگر نفس کی جگہ علی گئے، عورتوں کی جگہ فاطمہ گئی، بیٹوں کی جگہ حسنین گئے۔ یہ آپ نے سنا ہے؟ اب اس سے آگے کا سنیے۔ حضرت علامہ ذیشان جوادی لکھتے ہیں کہ جس وقت مباہلہ ہوا اس وقت رسول اللہ کا سگا بیٹا، یعنی رسول اللہ کا سگا بیٹا جناب ابراہیم زندہ تھے۔ جس وقت مباہلہ ہوا اس وقت رسول خدا کا سگا بیٹا حضرت ابراہیم زندہ تھے۔ کتاب میں جا کے دیکھ لیجیے، ابھی جناب ابراہیم زندہ تھے۔ اچھا آیت آئی تھی بیٹوں کو لے کے آؤ، تو 2 بیٹے تو فاطمہ کے تھے، ایک اپنا بھی لے لیتے، نہ آیت بڑھتی نہ آیت گھٹتی، کیونکہ آیت نے تو یہی کہا تھا کہ کم سے کم 3 لے کے آنا۔ یہ تو محمد کی نظر انتخاب تھی کہ محمد نہیں لے کے گئے، مگر کیا لکھا تاریخ نے لکھا کہ جب نبی سے کہا گیا تم بیٹوں کو لاؤ تو محمد فاطمہ کے بیٹے لے کے گئے، جبکہ اپنا سگا بیٹا موجود تھا۔ سچ بتائیے کیا نبی مباہلے میں حسنین کے ساتھ اپنے بیٹوں کو نہیں لے جا سکتے تھے؟ لے جا سکتے تھے، بھائی سگا بیٹا تھا، آپ کے سن سے تھا، لے جاتے مگر نہیں لے گئے، کیونکہ مباہلہ تو ایک دن ہونا تھا، تاریخ قیامت تک جانا تھی۔ اگر حسنین کے ساتھ مباہلے میں رسول کا بیٹا آ جاتا تو قیامت تک کو تاریخ کو لکھنا پڑتا، جیسے فاطمہ کے بیٹے ویسے حسنین، جیسے حسنین ویسے رسول کا بیٹا، جیسے حسنین ویسے نبی کا بیٹا، جیسے فاطمہ کے بیٹے ویسے رسول کا بیٹا۔ اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ آپشن ہی ختم کر دیا، صرف فاطمہ کے بیٹے گئے، تاکہ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر صلوات پڑھتے ہیں تو اللہ کا استغفار۔ مباہلے کے وقت نبی مکرم کا اپنا بیٹا زندہ ہے، نہیں لے کے گئے۔ کیوں نہیں لے کے گئے؟ چونکہ مباہلہ ایک دن ہونا ہے، تاریخ قیامت تک جانا۔ اگر آج نبی کا بیٹا حسنین کے ساتھ چلا گیا، قیامت تک مسلمان کہیں گے جیسے فاطمہ کے بیٹے ویسے حسنین کا رسول کا بیٹا۔ نبی نہیں لے کے گئے، نبی نے یہ بات ہی ختم کر دی تاکہ قیامت تک بات باقی رہے کہ جب نبی کا بیٹا فاطمہ کے بیٹوں کے برابر نہیں ہے تو چرواہوں کے بیٹے فاطمہ کے بیٹوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر۔ آپ یقین جانے خدا کی قسم، ہم نے اس کائنات میں کسی کو خود تسلیم کیا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں شیعوں نے کسی کو خود مانا ہی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اسے محفوظ کر لیجیے جملے کو، ہم نے اللہ کی اس کائنات میں کسی کو کبھی خود مانا ہی نہیں۔ اس خود کو سن لیجیے گا، خود مانا ہی نہیں۔ شیعوں نے ہمیشہ اسے مانا جسے رسول نے منوایا۔ بتائیے چونکہ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماننے کا پیمانہ بڑا سخت ہے۔ کربلا نے ہمیں کچھ سکھایا کہ نہیں سکھایا، مگر ایک چیز تو سکھا دی کہ جسے ماننا وہ بے عیب ہو۔ بھائی جسے ماننا اسے بے عیب ماننا، عیب دار کو نہ ماننا۔ اب آپ مانتے رہیے، پوری دنیا میں ماننے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس قوم میں پیدا ہوتے ہی ماننے کا پیمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اماں پہلے ہی بتاتی ہے کس کس کو ماننا ہے۔ اماں کہتی ہیں اللہ ایک ہے اسے ماننا، پنجتن 5 ہیں انہیں ماننا، امام 12 ہیں انہیں ماننا، معصوم 14 ہیں انہیں ماننا۔ اماں نے کبھی اور کسی کے نام بتائے نہیں، جب اماں نے بتائے نہیں پھر مانے کیسے؟ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں چلیے گا صاحب، میں جب اماں نے منوایا نہیں کیسے مان لیں؟ اب ہماری مشکل یہ ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تمہارے سننے پر سلام۔ ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو تسلیم
نہیں کیا جاتا. ہم کسی کو کچھ مانتے ہی نہیں جب تک اس کا رشتہ محمد سے نہ ہو یا محمد نہ منوائے. بھائی نبی نے فرمایا نا علی مجھ جیسے فاطمہ مجھ جیسے, ہم نے مان لیا. اب ہم کیسے مان لیں؟ آپ نے جسے تیز دوڑتا ہوا دیکھا اسے مان لیا. کہا جی یہ بھی ہمارے یہاں ہر چیز کو مانا جاتا ہے, مگر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسوٹی پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں. آپ نے مان لیا, آپ نے صحابیت کی ایک طویل فہرست بنا دی, یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. ہم نے سب کو صحابی نہیں مانا نا, چونکہ میں آپ کو بتا چکا کہ ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والا صحابی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں صحابیت کا معیار یہ ہے کہ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو, ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو, کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو, مال ہو تو بے زر, علم ہو تو ابو ذر, عرش پہ ہو تو تارے, فرض پہ ہو تو ہدایت کے مینارے, قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے, اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر. آ گیا تو لے کے آؤ نا اسے, یہاں بٹھاؤ, وہاں کہیں کے لیے بٹھایا. متوجہ رہیے گا, ہے ہمارے یہاں ماننے کا ایک پیمانہ ہے. ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو نہیں مانا جاتا. جانتے ہیں بھائی, آپ تو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, کوئی آدمی آپ کو گڈی دے دے اور کہے کہ جی 50,000 روپے ہیں, آپ رکھ لیں گے؟ رکھیں گے؟ کیا کریں گے پہلے بولیے؟ گنیں گے. آپ اگر شریف ہوئے تو خالی گن لیں گے, اور اگر آپ کا دماغ زیادہ چلتا ہے نا تو خالی گنیں گے نہیں, ایک ایک نوٹ کو یوں یوں چیک کریں گے. بھئی تو سب ایک جیسے کہیں گے نہیں محمد چیک کرنا پڑے گا, کہیں نوٹ کی گڈی میں کوئی نقلی نوٹ نہ آ جائے. تم نے غور ہی نہیں کیا, بات تو مکمل ہو گئی. آپ نوٹ کیوں چیک کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نوٹوں کی گڈی میں کوئی نقلی نوٹ نہ آ جائے. نہیں پہنچا. نوٹوں کی گڈی میں کوئی نقلی نوٹ نہ آ جائے. تو جو قوم نوٹ کی گڈی بغیر دیکھے نہیں لے رہی ہے, صحابیت کا بنڈل بغیر دیکھے کیسے لے لے گی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, مانا جاتا ہے, پہلے چیک کیا جاتا ہے. ہم ہر اس آدمی کو مانتے ہیں جس کا رشتہ فاطمہ سے. اب بچے بیٹھے دامن وقت میں گنجا, انہیں کیسے بتاؤں کہ آپ کو کسے ماننا ہے کسے نہیں؟ دیکھیے دو گروہ ہیں, ایک مرد ہے ایک عورتیں. عالم اسلام کے پاس مردوں کی ایک طویل فہرست ہے, انہیں مانیے انہیں مانیے انہیں مانیے انہیں مانیے انہیں مانیے انہیں مانیے, نہ مانیے کیوں مانیے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر ایک طویل فہرست خواتین کی, عورتوں کی, انہیں مانیے انہیں مانیے انہیں مانیے انہیں مانیے. بچوں کو تو نام بھی یاد نہیں ہوں گے کہ کسے مانے کسے نہ مانے. پوری ایام فاطمیہ کو سمیٹ کے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, علماء کی خصوصی توجہ مرسام. طویل فہرست ہے عالم اسلام کے پاس, مردوں کی بھی طویل فہرست ہے اور عورتوں کی بھی طویل فہرست ہے. مردوں میں کسے مانا جائے تو آپ کو پاس ناموں کی ایک لسٹ پہنچا دی جائے گی, عورتوں میں کسے مانا جائے تو ایک طویل فہرست پہنچا دی جائے گی. مگر کیا آپ فہرست دیکھ کے مان لیں گے؟ بولیے, پھر کیسے مانیں گے؟ وہی ہمارے پاس پیمانہ ہوئی ہے جس سے رسول منوائیں گے. نہیں آپ خاموش رہ گئے. خدا کی قسم, منبر رسول کی قسم, ہم نے علی کو بھی خود نہیں مانا. ہم نے مولانا علی کو بھی خود نہیں مانا. پوچھیے آپ علماء بیٹھے, ہم نے علی کو بھی خود نہیں مانا. نبی نے منوایا تو ہم نے مانا. اگر نبی علی کی جگہ اور کسی کو منواتے تو ہم اسے مان لیتے. نہیں پہنچا. اگر نبی علی کی جگہ کسی اور کو منواتے, آپ کسی اور کے چکر میں کہاں چلے گئے؟ ان کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انہیں تو کبھی منواتے ہی نہ. اس چکر میں مت رہیے کہ انہیں منوا لیں گے, ہاں میرے پاس ہیں. بھائی اگر نبی, دیکھیے سنیے, جناب ابو طالب کی کتنی اولادیں ہیں؟ 4. طالب, عقیل, جعفر اور علی. طالب, عقیل, جعفر اور علی, چاروں ابو طالب کے صلب سے ہیں. چاروں ابو طالب کے سگے بیٹے ہیں, چاروں کا رشتہ ابو طالب سے, ٹھیک ہے نا. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, قسم کھا کے بتائیے, کبھی آج تک آپ نے طالب کو مدد کے لیے پکارا؟ عقیل کو پکارا؟ جعفر کو پکارا؟ کیوں نہیں پکارا؟ بولو بھائی.
بھائی آپ نے طالب عقیل جعفر کو کبھی مدد کے لیے پکارا؟ یہ جعفر کا اور جعفر بھائی آگے بتائیے بھائی، طالب عقیل جعفر کو آپ نے کبھی پکارا؟ بولیے، ان کی شخصیت میں کوئی کمی ہے؟ ان کی عظمتوں میں کوئی کمی ہے؟ کیوں نہیں پکارتے؟ آپ کہیں گے اس لیے نہیں پکارا کیونکہ نبی نے خیبر میں ان تینوں کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اچھا ان تینوں کو کیوں نہیں مانا؟ کہ جی غدیر میں نبی نے ان تینوں کو دکھایا ہی نہیں تھا۔ اب میں ان تینوں کی بات کر رہا ہوں، آپ ان تینوں پہ نہ پہنچیے گا، یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ اچھا اگر کوئی پہنچ بھی رہا ہے تو شاید بالکل صحیح پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اسی کو مانا جسے نبی نے منوایا، جسے نبی نے نہیں منوایا نہیں مانا۔ اگر نبی غدیر میں طالب کو دکھاتے ہم طالب کو مولا مان لیتے، عقیل کو دکھاتے عقیل کو مان لیتے، جعفر کو دکھاتے جعفر کو مان لیتے، مگر نہیں، وہ جتنے تینوں بڑے تھے ان میں سے کسی کا اعلان نہیں کیا۔ علی سب سے چھوٹے تھے، علی کا اعلان کر دیا۔ ہمیں پتا چلا کہ ابو طالب کے گھر میں بھی 4 ہیں، مگر چاروں برابر نہیں، 3 کا اپنا مقام ہے مگر وہ تینوں علی کے مقابلے پہ نہیں ہیں۔ علی علی ہے، علی علی ہے، علی کا جواب کوئی نہیں ہے، علی کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ طے ہوگا کہ مردوں میں کسے مانے اور عورتوں میں کسے۔ اب کیسے طے کیا جائے گا کہ مردوں میں کسے ماننا ہے عورتوں میں کسے ماننا ہے؟ اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے، پوری مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ مردوں میں کسے مانے عورتوں میں، مگر میں صرف 2 منٹ میں اپنی قوم کے بچوں کو اور جوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مردوں میں کسے ماننا ہے اور عورتوں میں کسے ماننا۔ اس سے آسان فارمولہ اگر آپ اگلے 15 سال میں بھی لے آئیں تو مجھے لکھ کے بھیج دیجیے گا، میں آپ کا شکریہ ادا کر لوں گا۔ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، ہر آدمی کا کردار چیک کرنا پڑے گا، بھائی اسے مانے اسے نہ مانے۔ اتنا آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں کہ آپ ایک صحابی پہ ریسرچ کریں۔ تو بھائی پھر فارمولہ کیا ہے؟ سن لیجیے فارمولہ کیا ہے۔ مردوں میں اسے ماننا ہے جس نے نبی کا جنازہ اٹھایا ہے۔ نا آپ کی سمجھ میں جملہ نہیں ہے؟ آ گیا تو پھر بولے نا۔ مردوں میں انہیں ماننا ہے جنہوں نے، بولو بھائی، رسول کا جنازہ اٹھایا ہے، اور عورتوں میں اسے ماننا ہے جس کے لیے نبی خود اٹھ گیا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ مردوں میں کسے ماننا ہے؟ کسے ماننا ہے؟ جنہوں نے نبی کا جنازہ اٹھایا ہے۔ عورتوں میں کسے ماننا ہے؟ جن کے لیے نبی خود اٹھ گئے۔ اب لے آئیے، کائنات میں اگر کسی کے لیے نبی اٹھے ہوں تو لے آئیے، اٹھے کسی کے لیے، بولیے بولیے اٹھے۔ آپ کو پتا اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ دشمنی اگر کسی سے رکھی گئی نا تو فاطمہ سے رکھی گئی۔ ہاں، اس اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ بغض و حسد اگر کسی کے ساتھ کیا گیا تو وہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا بغض زندگی تک نہیں رہا، آج تک چلا رہا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا جنت البقیع جا کے دیکھ لیں۔ قبر فاطمہ کا ویران ہونا اور اس کیفیت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ آج بھی بلاؤں میں مبتلا۔ پورے عالم اسلام نے اپنی طاقتیں صرف کر دی صرف اس کام پہ کہ فاطمہ کو مٹا دیا جائے۔ مٹا دو فاطمہ کو، مٹا پائے؟ مٹا پائے؟ جب سارے مسلمان مل کے فاطمہ کو مٹانا چاہتے تھے، نسل امامت آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں نے تو بڑی آہستہ سے جملہ کہا، نسل امامت آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ایک جملہ کہوں، یاد رکھنا امامت فاطمہ کی نسل میں ہے، علی کی نہیں۔ میں نے جملہ صرف کہا امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، فاطمہ کی نسل میں۔ اگر امامت علی کی نسل میں ہوتی عباس بھی امام ہوتے، اگر امامت علی کی نسل میں ہوتی تو یقیناً غازی عباس بھی، مگر شاعر نے کیا کہا، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتی، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہوتا۔ اب وہ انہوں نے کہا بھائی مٹا تو نہیں پائیں گے، کیا کرو، گھٹا دو۔ مٹا تو نہیں پائے فاطمہ کو، گھٹا دو، گھٹا دیا۔
بولیے گھٹا دیا؟ گھٹا دیا۔ جب گھٹانے کے لیے گئے تو آئے تطہیر آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد کہا جس کے دامن پہ میں ہوں اسے تم گھٹا نہیں سکتے۔ تم نے فاطمہ کا پروٹوکول ہی نہیں دیکھا، امامت نے مٹنے نہیں دیا، آیت نے گھٹنے نہیں دیا۔ اب نہ تو مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں، کیا کریں؟ پوری توجہ، کیا کریں؟ مسلمان بڑے پریشان، انہوں نے کہا یار نہ تو مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نیا فارمولہ استعمال کیا، وہ فارمولہ سن لیجئے، وہ ہندوستان میں سب کو پتہ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی لائن کھینچ دے تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرنا، بلکہ اس کی بغل میں 2-3 لائنیں اور کھینچ دینا، تاکہ جب کوئی نیا آدمی آئے اسے یہی نہ پتہ چلے اس میں اصلی کون سی ہے اور نقلی کون سی ہے۔ وہ مسلمانوں نے سوچا کہ نہ تو مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں۔ سلامت رہیے آپ، حضور خدا آپ کو سلامت رکھے، نہ مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا نہ مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں، تیسرا فارمولہ لاؤ۔ کہا کیا؟ کہ فاطمہ کے سامنے 2-3 لکیریں اور کھینچ دو۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ جہاں فاطمہ کا نام لکھا تھا وہاں 3 نام اور لکھ دیے، وہاں 3 نام اور لکھ دیے۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، کمال یہ کہ جب آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں گے نا تو جس نے نام لکھے، نام بھی ہمارے والے لکھے، اپنے والے نہیں رکھے۔ نام رکھا زینب، رقیہ، کلثوم۔ بھائی اپنے قبیلے کے نام کیوں نہیں لکھے؟ کہ اگر اپنے قبیلے کا رکھتا تو پہلے ہی دن پکڑا جاتا۔ اپنے قبیلے کے رکھتا تو پہلے دن پکڑا جاتا۔ اب اس نے نام لکھ دیے اور لکھا کہ پہلے سیدہ کا نام لکھا اور پھر لکھا زینب، کلثوم اور رقیہ، اور اس کے بعد جو جملہ لکھا، اس جملے سے محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا کتنا پریشان تھا، وہ صاحب کتنا پریشان تھا۔ اس نے لکھا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں، بولو بھائی، فاطمہ کے علاوہ۔ تمہیں لکھنے والے پہ ترس نہیں آیا؟ ترس نہیں آیا تمہیں؟ اب آئے گا۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ لکھ دیتا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ لکھ دیتا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں۔ اس نے کہا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان نہیں ہے۔ لکھ دیا انہوں نے، لکھ دیا کہ رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ بھر دی گئی کتابیں، ہمارے والوں نے بھی کاپی پیسٹ مار دیا، رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں، رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ تم نے لکھ دیا تو کیا ہم مان لیں گے؟ بولیے، تم نے لکھ دیا تو کیا ہم مان لیں گے؟ نہیں، ہمیں نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اسے ماننے سے پہلے نبی کی زندگی کو دیکھنا۔ اب آپ جائیے نبی کی زندگی کو دیکھیں گے، آپ سمجھیں گے کہ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ نبی مکرم نے فرمایا مسلمانوں اپنی زندگی میں عدالت کو قائم کرو، یہ نبی کا جملہ ہے، اپنی زندگی میں عدالت کو قائم کرو۔ عدالت سے کیا مراد؟ نبی مکرم نے فرمایا عدالت سے مراد یہ ہے کہ اپنے خاندان میں عدل و انصاف قائم کرو، بھائیوں میں عدل و انصاف قائم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ عدل و انصاف، سماج میں عدل و انصاف، ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ العدل حیات والظلم والجور ممات۔ عدل زندگی کا نام ہے، ظلم اور جور کیا ہے؟ موت کا نام۔ عدالت قائم کرو۔ اب خالی نبی نے کہا کہ سماج میں عدالت، بھائیوں میں عدالت، یہ کرتے کرتے اب نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ عدالت سے کام لینا۔ اپنی اولاد سے کے ساتھ کیا مطلب؟ نبی مکرم نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے مراد یہ، جا کے دیکھیے گا کتابوں میں، کہ اگر اللہ نے آپ کو 3 بیٹیاں دی ہیں نا تو ان کے ساتھ اب عدالت سے کام لینا۔ کیا مطلب؟ اگر ایک کو گلے لگانا تو دوسرے کو بھی لگانا، ایک کو چاکلیٹ دینا تو دوسرے کو بھی دینا، ایک کو تحفہ دینا تو دوسرے کو بھی دینا، یعنی جو ایک کے لیے کرنا وہ سب کے لیے کرنا، یا کسی کے لیے نہ کرنا یا ورنہ سب کے لیے کرنا، تب عدالت ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہوں یا نبی اللہ، آپ ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے کام لیجئے، آپ نے لیا؟ بڑی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک کے لیے کرنا وہ سب کے لیے کرنا، یا نبی اللہ آپ نے کیا؟ نبی نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا نبی اللہ ساری کتابیں ہم نے پڑھ دی، آپ فقط فاطمہ کے لیے اٹھے، آپ فقط فاطمہ کے لیے اٹھے، کبھی زینب کے لیے اٹھے، کلثوم کے لیے اٹھے، رقیہ کے لیے اٹھے؟ نہیں اٹھے۔
تو نبی حیرت سے دیکھ کے کہیں گے جب تھی نہیں تو اٹھتا کیا؟ بھائی رسول اللہ اٹھے نہیں، سب نے لکھا رسول اللہ فاطمہ کے لیے اٹھے. کیسے اٹھتے تھے؟ جب فاطمہ سامنے سے آتی تھی اٹھتے تھے؟ نہیں. روایت کا جملہ یہ کہ نبی خطاب کر رہے ہیں مسجد میں، مسجد بھری ہوئی، اچانک نبی خطبہ دیتے دیتے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا نبی اللہ آپ درمیان خطبہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا پس سے پشت دیوار کے پیچھے فاطمہ داخل مسجد ہوئی. اس قدر احترام. نبی اللہ اٹھے نہیں اٹھے. اس کا مطلب یہ کہ اٹھنا ایک کا مشہور ہے، اگر اور ہوتی تو ان کے لیے بھی اٹھتے. نہیں ابھی آپ نہیں سمجھے، میں سمجھا کے جاؤں گا. یہاں جتنے بیٹھے نا وہ دو پوزیشن میں، یا وہ ہیں کہ ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، یا وہ ہیں کہ ان کی شادیاں ہونی ہیں. بھئی یہی تو ہے، یا ہونے والے ہیں یا ہو چکی ہیں. جو ہو چکی ہیں جن کی، وہ گواہی دیں گے کیسا ہوا ہے، اور جن کی ہونے والی ہے وہ ان سے سیکھیں گے کیسا ہونا. جب آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے تو آپ دو مولویوں کو بلاتے ہیں، اب وہ وکیل بنایا جاتا ہے، ایک لڑکی کا ایک لڑکے کا. وہ جو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے وہ لڑکے کے پاس بعد میں آتا ہے، پہلے جاتا ہے لڑکی کے پاس اور اجازت لیتا ہے. کیا فلاں بنت فلاں، کیا میں تمہارا فلاں ابن فلاں سے پڑھ دوں؟ کیا آپ مجھے اپنا وکیل معین کرتی ہیں؟ یہ تو کہے گا، مگر یہ ادھوری اجازت ہے. وہ وہاں جانے سے پہلے ایک دفعہ لڑکے کے پاس آئے اور یہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ مہر کیا ہے، مہر کیا ہے. اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں، پوری دنیا میں 95% جو نکاح ہوئے ہیں نا مولانا، وہ مہر فاطمی پر ہوئے ہیں، مہر فاطمی پہ. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی بد نصیب خاتون وہ ہے جس کا مہریہ زیادہ ہو. بد نصیب بد قسمت خاتون کون ہے؟ جس کا مہریہ زیادہ. اور مہر فاطمی کتنا؟ 107 تولہ چاندی. 107 تولہ چاندی کتنے کی جی؟ 1 ہی لاکھ کی تو ہے. 1 لاکھ میں کیا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ ہے ہی کیا؟ تو قیمت دیکھ رہا ہے، اسے کم نہ سمجھ. اس لیے کہ اس 107 تولہ کے سامنے فاطمی لکھا گیا ہے، اور جو چیز فاطمہ سے منسوب ہو جاتی ہے وہ چھوٹی ہو کے بھی چھوٹی نہیں رہتی. اگر یقین نہ آئے تو قرآن میں جا کے سورہ کوثر دیکھ لیں. اب مہر فاطمی ہوتا ہے، مہر فاطمی پر نکاح ہو رہا ہو گیا. اگر رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں تو جیسے فاطمہ کا مہر مشہور تھا، زینب کا بھی ہوتا، رقیہ کا بھی ہوتا. ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہوتی تو ہوتا نا. چلیے آگے. اٹھنا ایک کے لیے مشہور، مہر ایک کا مشہور. ایک قدم اور آگے بڑھیں، جہیز فاطمی، جہیز بھی ایک ہی کا مشہور ہے. آپ جا کے کتابوں میں دیکھیے جناب سیدہ کا جہیز محفوظ ہے. ہمارے یہاں بہت سارے مولوی صرف اسی پہ تقریر کرتے ہیں، جہیز لینا گناہ ہے، اور جہیز لینا یوں ہے، اور جہیز لینا لعنت ہے، اور جہیز لینا نہ گناہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آپ مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر جہیز لینا گناہ ہوتا تو نہ کبھی نبی دیتے نہ کبھی علی لیتے. مولانا اگر جہیز لینا گناہ ہوتا تو نہ کبھی نبی دیتے نہ کبھی علی لیتے. نبی کا دینا اور علی کا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں جہیز لینا گناہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. مگر ایک جملہ سن لو، ویسے دو جیسے نبی نے دیا اور ویسے دو جیسے علی نے لیا. ویسے دو جیسے نبی نے دیا اور ویسے لو جیسے علی نے لیا. نبی نے کیسے دیا؟ جیسے ہم دیتے ہیں، گھر بیچ کے دے دیا، زمین بیچ کے دے دی، گروی رکھ کے دے دیا. نہیں، جب علی رشتہ لے کے آئے تو آپ نے فرمایا مال دنیا سے کیا رکھتے ہو؟ تو کہا یا نبی اللہ 3 چیزیں رکھتا ہوں. تلوار، کہا وہ سپاہی کے لیے ضروری ہے. کہا گھوڑا، کہا وہ سفر کے لیے ضروری ہے. کہا ایک زرہ ہے، کہا اس کی تمہیں ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے، کیونکہ زرہ وہ پہن کے جاتا ہے جو میدان میں بچنے جائے. بچنے نہیں جاتے ہو تم، تو لڑنے جاتے ہو. علی سے فروخت کر دو. علی گئے، اسے فروخت کی 500 درہم یا دینار جو ملا رسول اللہ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. اسی پیسے سے نبی نے جہیز بھی خریدا اور اسی پیسے سے کھانے کا انتظام بھی کیا. مطلب سمجھے؟ جہیز کیسے لینا ہے؟ جہیز ویسے لینا ہے جیسے علی نے لیا. پہلے مہر دو، بڑے خاموش ہو گئے آپ اس میں. پہلے مہر دو، بعد میں
جہیز لو، جتنا مہر اتنا. اب اگر آپ کو فارچونر چاہیے جہیز میں تو پیسے دے دیجئے مہر میں، اور اگر الٹو چاہیے تو الٹو، ورنہ بھیا پھر تو وہی ہوگا. اگر تم نے مہر معاف کرا لیا تو پھر جہیز بھی معافی کرنا ہوگا. یہ سمجھے گا. اچھا جہیز کسی کا مشہور ہے؟ صرف جناب سیدہ کا. جناب سیدہ کے لیے ملتا کہ نبی نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا، بات ختم. مہر ایک کا مشہور، جہیز ایک کا مشہور، اٹھنا ایک کے لیے مشہور. آپ آگے بڑھیے. کوئی بیٹی کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، کتنی ہی خفا کیوں نہ ہو، سماج کو اس کا پتہ چلے نہ چلے، وہ پوشیدہ طور پر رہے، مگر ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں بیٹیاں چھپتی نہیں، پورے شہر کو پتہ چل جاتا کہ اب بیٹیاں آ گئیں. وہ جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہوتا ہے جب باپ کا جنازہ رکھا جاتا ہے اور سارا محلہ باہر کھڑا ہوتا ہے، ورنہ پورے محلے کا رونا ایک طرف اور بیٹیوں کا رونا ایک طرف. جب وہ بیٹی روتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرٹھ والی بیٹی آ گئی، یہ دلی والی بیٹی آ گئی. اگر نبی کی اور بیٹیاں بھی تھیں، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. اگر نبی مکرم کی اور بیٹیاں بھی تھیں، آپ مہر دکھائیے، آپ جہیز دکھائیے. ہے نہیں. فاطمہ نبی کی اکلوتی بیٹی ہے. فاطمہ کیا ہے؟ نبی مکرم کی اکلوتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. فاطمہ کیا ہے؟ اکلوتی بیٹی. اکلوتی بیٹی ہو. امت مسلمہ نے جو کام کیا وہ تاریخ ساز تھا. وہ ظلم، وہ ستم، وہ اذیتیں دیں کہ جناب سیدہ کو وصیت کرنا پڑی، یا علی فلا 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 میرے جنازے میں نہ آئے. اور علی نے کوشش کی، رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، سارے اسباب پیدا کیے گئے، لوگوں کو واپس لوٹا دیا گیا، اور علی نے سیدہ کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ یہ عمل انجام دیا. یہ دشمنی کی انتہا ہے کہ کوئی انسان مرنے سے پہلے کہے کہ اسے میرے جنازے پہ نہ آنے دیں. بس یہ انتہا ہے، سمجھیے گا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ دشمنی کی انتہا ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی اسے میرے جنازے پہ چڑھنے نہ دیجیے. یہ بات اگر میں کہوں، مثلا میں کہوں کہ بھائی فلاں کو میرے جنازے پہ نہانے دیجیے، تو مجھے ٹھیک لگتی ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ میری ظرفیت چھوٹی ہے، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، میں تنگ دل ہوں، تنگ نظر ہوں، اس لیے کہہ دیا. آپ کہیں گے ہاں مولانا کو بہت ستایا تھا اس لیے. فاطمہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. مرسل اعظم کی بیٹی ہے، سبب خلقت کائنات کی بیٹی ہے. اور فاطمہ نام لے کے کہہ رہی ہیں انہیں میرے جنازے میں آنے. بولو بھائی کیوں نہ آنے دینا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ غصے میں کہا تھا فاطمہ نے؟ فاطمہ ان سے ناراض تھی؟ ناراض تو اور سے بھی تھی، ناراض تو اور سے بھی تھی. وہ افراد جن کے دروازے پہ سیدہ جا رہی تھی اور وہ منہ پھیر رہے تھے، سیدہ ان سے راضی تھی؟ بولیے بھائی. فاطمہ ناراض خالی مدینے میں انہی سے تھوڑی تھی، اوروں سے بھی تو تھی جن کے دروازے پہ جا رہی تھی، دق الباب کر رہی تھی، جو علی کو سلام نہیں کر رہے تھے، ان سب سے بھی ناراض تھی، مگر ان کے نام نہیں لیے، ان کے نام لیے. مولانا اپنی خطابت کی زندگی کا 40-45 برس کی زندگی کا قیمتی نقطہ آپ کی خدمت میں دے. اللہ اکبر. بزرگوں سے توجہ. کیوں کہا فاطمہ نے اسے میرے دروازے پر جنازے پر نہ آنے جانا؟ جانتے ہو روایت سنیے آپ. روایت کیا کہتی ہے وہ سنیے. روایت کہتی ہے کہ جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے نا، مثلا ہم میں سے کوئی مرتا ہے، میں مروں یا آپ مرے، ہمارا جنازہ اٹھتا ہے، ہمیں لے جا کے قبر میں رکھا جاتا ہے، تختے رکھے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں جیسے قبر میں لیٹیں گے فوراً منکر نکیر آ جائیں گے. غلط. منکر نکیر تو بعد میں آتے ہیں. جیسے ہی آپ کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، تختے رکھے جاتے ہیں، پہلے قبر میں ایک آواز آتی ہے. وہ آواز کیا آتی ہے؟ اے نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان، اللہ نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی ہے.
ان سب کو بخش دیا جنہوں نے تمہارے جنازے میں شرکت کی ہے۔ یہ کس کے جنازے کا عالم ہے؟ میرے جنازے کا، مولانا کے جنازے کا، جعفر صاحب کے جنازے کا، احسان کے جنازے کا، یہ ہم لوگوں کے جنازے کا لیول ہے کہ اگر کوئی ہمارے جنازے میں آ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بخشا گیا۔ اب بھی نہیں تم سمجھے؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ میں پنجابی میں پڑھ رہا ہوں، میرا خطاب عربی میں ہے، آپ سمجھ نہیں رہے؟ سمجھیے اسے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے بھئی ہماری حیثیت کیا ہے؟ گناہ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، حسد ہمارے اندر ہے، اناد ہمارے اندر ہے، مشکلات ہمارے اندر ہے، تحمل ہمارے اندر نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی ہمارے جنازے کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے جنازے میں آ جائے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ ہمارے اور تمہارے جنازے میں آ جائے تو وہ بخشا جائے گا۔ تو پھر فاطمہ کے جنازے کا عالم کیا ہوگا؟ آئے نا اپنی طاقتوں کو جمع کر لیں تاکہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ بھئی جب میرے اور آپ کے جنازے کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی میرے اور آپ کے جنازے میں آ جائے تو وہ بخشا جائے، پھر سیدہ کے جنازے کا عالم کیا ہوگا؟ فاطمہ کے جنازے کا عالم کیا ہوگا؟ فاطمہ کے جنازے کی عظمت کیا ہوگی؟ اب سیدہ کی وصیت سنو، اے علی میں آپ سے وصیت کرتی ہوں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت فاطمہ یہ ہے کہ کائنات بخشی جائے مگر نہ یہ بخشا جائے، نہ یہ بخشا جائے، نہ یہ بخشا جائے۔ مشیت فاطمہ یہ ہے۔ مشیت فاطمہ یہ ہے کائنات بخشی جائے مگر نہ یہ بخشا جائے تو پھر کہو نا قاتل یہ سوال ایسے تھوڑی دبے گا۔ فاطمہ بے نقاب کر کے گئی ہے، فاطمہ بے نقاب کر گئی ہے۔ فاطمہ نے کہا یہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ جسے فاطمہ نظروں سے گرا دے نا، کائنات میں کوئی کرین نہیں بنی جو اسے اٹھا دے۔ اب آپ جا کے دیکھیے عالم اسلام کے نظریات۔ ابھی مولانا ممبئی میں تھے، ایک صاحب کہنے لگے فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو میں نے کہا جی میں تو انہیں جانتا ہی نہیں۔ میرا منہ دیکھنے لگے، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں بالکل نہیں جانتا۔ کہنے لگا آپ فلاں حضرت کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا جتنے بھی اس قسم کے حضرت ہیں میں کسی کو نہیں جانتا۔ کہنے لگے ان کے لیے تو بڑی روایات ہیں۔ تو میں نے کہا ایک آدھ مجھے بھی سنا دے۔ کہنے ان کے لیے ملتا ہے کہ مدینے کی جس گلی میں وہ آ جاتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا، وہ گلی سے بھاگ جاتا تھا۔ تو میں نے چہرہ دیکھ کے کہا مولانا ایسے ہی؟ میں نے کہا یار یہ تو ہم نے رسول اللہ کے لیے کہیں روایت نہیں پڑھی کہ رسول اللہ کو دیکھ کے شیطان بھاگا ہو، مولا کائنات کو دیکھ کے شیطان بھاگا ہو۔ ان کے لیے کیوں تھی؟ کہ جی بس ان کے لیے تھی۔ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، اگر سمجھ جاتے تو روایت مجھے نہ سناتے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ کہنے لگے کیا نہیں؟ میں نے کہا جب شیطان انہیں آتا ہوا دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا، اب میرا کوئی کام نہیں، جب بڑے بھیا یہاں آ گئے۔ فاطمہ اللہ اکبر، فاطمہ ہے، فاطمہ بے حجاب کر کے، فاطمہ نے بے نقاب کر دیا۔ اب لیے جائیے آپ، اٹھائے پھریے، عزتوں کے جنازے اٹھائے پھریے، مگر نہیں، فاطمہ نے ناراضگی کا اعلان کیا، ناراحتی کا اعلان کیا۔ آئے آخری وقت میں جناب سیدہ کے پاس، مولا کائنات سے کہا ہم ملنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات نے آنے کے بعد کہا سیدہ بی بی فلا فلا آئے ملنے کے لیے، کیا اجازت ہے؟ کہتی میں آپ کی تابع ہوں، آپ لے آئے۔ آئے کوئی روایت دکھائیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے کوئی بات کی ہو؟ بولیے آپ، بولیے، لکھو نا اب یہ، اب تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے،
لکھنے پہ آتے ہو تو یہ لکھ دیتے ہو کہ محمد نے ابو طالب کے کان میں کیا کہا. اب لکھ اس میں یاد دم ہے تو لکھ کہ فاطمہ نے بات نہیں کی. سنیے صحیح بخاری میں بالکل کلین چٹ لکھا ہوا ہے بڑا بڑا, فاطمہ میرا جز ہے, میرا حصہ ہے, میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو فدق ہے نا, یہ فدق ہے, کو کہتا ہے اتنے پیڑ ہیں اور اتنے پیڑ ہیں. آپ جائیے, ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز. اس نے امام سے سوال کیا تھا, 7ویں امام سے, مولا یہ بتائیے کہ وہ آپ کا فدق کتنا بڑا تھا, ہمیں دیجئے, ہم وہ واپس کر دیں گے. اس نے ایک کام تو ٹھیک کیا, وہ کام یہ کیا کہ مولا کائنات پہ جو سب و شتم ہوتی تھی, 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو برا کہا جاتا تھا. کتنے؟ 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو برا کہا جاتا تھا. جمعے کے خطبے میں مولا کائنات پہ لعن طعن کی جاتی ہے. وہ کس نے بند کرائی؟ بولیے, عمر. بولیے. ہمیں نام سے جلن نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نام سن کے پنک جاتے ہیں, نا نا. اگر اس نام کے نے کچھ اچھا کیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ لعنت بند کرائیے, اور اگر کسی نے کہیں لعنت کا کام کیا ہے تو وہاں بتا رہے ہیں. بھائی ہم نام سے تھوڑی متاثر ہوتے ہیں مولانا, ہم نام سے متاثر نہیں ہوتے, ہم ہوتے ہیں کردار سے متاثر. بتائیے آپ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی چند دنوں پہلے, 2 ہفتے پہلے دلی میں بم دھماکہ ہو گیا. سنا آپ نے بم دھماکہ ہوا؟ کہاں ہوا؟ بولو بھائی, بتاؤ. گئے ہو تم لال قلعے؟ نہیں گئے؟ اب کیا آنا دکھاؤں گا تم. لال قلعے پہ بم دھماکہ ہو گیا. ہندوستان کی ساری میڈیا نے بتانا شروع کیا بم دھماکہ ہوا, اس میں فلاں ڈاکٹر تھا, فلاں ڈاکٹر تھا. نام لیتے لیتے انہوں نے کہا کہ اس میں جو آدمی گاڑی چلا کے لے گیا بم دھماکے کے لیے, جس میں بم رکھا تھا, اس کا نام محمد عمر تھا. یہی تھا, محمد عمر تھا. کوئی بات نہیں, تو اب اگر نام یہ تھا تو نام تھوڑی بدلا جائے گا. غلط کیا تو غلط کیا. اب آپ پاکستان میں جائیے, افغانستان میں, وہاں ایک اور دہشت گرد تھا, اس کا نام ملا عمر تھا. وہ بھی دہشت گرد, یہ بھی دہشت گرد. لوگ ہم سے ناراض اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کو جمع کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھ لو, نہ ہمارا اس عمر سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارا اس عمر سے کوئی تعلق ہے. دہشت گرد ہے, وہ کسی زمانے میں بھی دہشت گردی کرے, نا, وہ کسی زمانے میں بھی دہشت گردی کرے, اس پہ لعنت ہوگی یا بچا لیا جائے گا. اب آپ بتائیے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ خبریں سنیے, خبریں. شبی صاحب خبر سنیے. اب آپ, وہ تو اڑ گیا بم سے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کیا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ماں کے یہاں سے جراثیم لیے جائیں, پھر چیک کیا جائے. یہ ماں سے کیوں؟ ابا نہیں مل رہا کیا؟ نہیں پہنچے آپ, ابا نہیں مل رہا. اس کا مطلب جو بھی اس قسم کا دہشت گرد ہوتا ہے, تم کیا سمجھ رہے ہو؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دشمنیاں تمہیں ذلیل کر دیں. اذان ہو رہی ہے, ہونے دیجیے. یہ ختم ہو جاتی ہے اگر تم پہلے آ جاتے. تم ہی نکل کے
تیرے. فاطمہ ہے. فاطمہ کا دشمن زمانے فاطمہ سے لے کے قیامت تک لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی ہے. فاطمہ کی قبر خود ایک مرثیہ ہے. جنت البقیع خود مظلومیت فاطمہ کی ایک دلیل ہے. جانتے ہیں ایران میں ایک بڑی شخصیت جو ہندوستان سے تعلق رکھتی تھی، حضرت آیت اللہ طیب جزائری، وہ کہا کرتے تھے کہ سلام ہو اس قبر پر جس میں زائر دن میں کبوتر ہیں، رات میں شبنم ہے. فاطمہ کی قبر پہ کوئی زائر نہیں. آپ کربلا جائیں گے دور سے گنبد چمکے گا، آپ نجف جائیں گے دور سے گنبد چمکے گا، کاظمین سامرا جائیں گے دور سے، مگر جب آپ فاطمہ کے روزے پر جائیں گے تو تمہیں گنبد نہیں قبر بھی تلاش کرنا پڑے گی. اللہ اکبر. اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. ہندوستان نہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ مولا کا نوحہ خان جناب شبی عباس صاحب اور اذان یہاں تشریف فرما ہے، پرساداری کے لیے آئے. یاد رکھیے گا پرسا دینے کے لیے تو تم سب آئے ہو، مگر یہ سوچ کے دینا کہ پرسا دینے والا کون آیا ہے. آج کی رات پرسا لینے کے لیے امام زمانہ آئے ہیں. آج کی رات اس لیے کہ جب روز عام مجلس ہوتی ہے نا تو رومال لے کے فاطمہ آتی ہے، مگر جب فاطمہ کی مجلس ہوتی ہے تو رومال لے کے 11 امام آتے ہیں. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار باپ فاطمہ. اللہ اکبر. مسلمانوں تم نے جس دروازے کو جلایا ہے اس دروازے کا احترام تمہیں معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم. اور تاریخ میں تمہیں دکھاتا ہوں اس دروازے کا احترام کیا ہے. رسول اللہ کا وقت آخر ہے، رسول اللہ کا سر فاطمہ کے زانوں پر ہے. اچانک شہزادی کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور رخ رسول پر گرا. رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا، دیکھ کے کہا فاطمہ میری بیٹی تم، اور میں تمہاری آنکھ میں آنسو، ابھی تو میں زندہ ہوں. کہتی ہیں بابا کوئی شخص ہے جو بار بار قلب اللہ کر رہا ہے. بابا میں منع کر چکی، بابا میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں میرا بابا ملاقات کے لیے. وہ کہتا ہے نہیں، دیدار رسول کا مشتاق، میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. ایک بار، دو بار، جب تیسری بار کہا نا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتی ہیں فاطمہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تیرے دروازے کا احترام ہے، یہ ملک الموت ہے. سچ بتائیے جس دروازے کا احترام ملک الموت نے کیا ہے، فاطمہ کے دل میں کیا خیال ہوگا کہ میرے دروازے کا احترام کیا ہے جس دروازے پر 3 دن پہلے ملک الموت بغیر پوچھے اندر آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، 3 دن کے بعد مسلمانوں نے وہ دروازہ چلا دیا. وہ دروازہ مولا آپ کو غم نہ دے سوائے غم سرکار باپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے یہ بتاؤ کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میری ماں. یہ غلط ہے، یہ نہ کہا کریں. کوئی ہندو یہ بات کہے اچھا لگتا ہے، کوئی سکھ، کرسچن، سردار ہے یہ بات کہے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری ماں. تم مت کہا کرو، تم نہ کہا. تمہاری منہ سے یہ جملہ اچھا ہی نہیں لگتا، تمہاری زبان پہ جملہ سجتا ہی نہیں کہ تم سے سب سے زیادہ محبت تمہاری ماں کرتی ہے. وہ اور ہیں جن سے ان کی ماں محبت کرتی ہے، تم سے تمہاری ماں نہیں حسین کی ماں بہت محبت کرتی ہے. اس لیے کہ تمہاری ماں وہ ہے جو گھر کے دروازے پہ انتظار کرتی ہے، حسین کی ماں وہ ہے جو در جنت پر بیٹھ کے انتظار کرتی ہے. بابا جب تک میرے لال کا ایک ایک عزادار جنت نہ جائے گا میں جنت نہ جاؤں. ماں فاطمہ. اللہ اکبر. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باپ اللہ کے. جانتے ہیں جب ماں کا تذکرہ ہوتا ہے نا، کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی ماں اس دنیا کو الوداع کہہ کے جاتی ہے اور ماں کے سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو بے ساختہ مرحوم رضا سلسوی صاحب کا کلام پڑھا جاتا ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے. 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا، رضا بھائی زندہ تھے.
ہم نے انہیں بلایا، انہوں نے یہ کلام پڑھا. جب کلام پڑھ کے بیٹھ گئے، میں ان کی بغل میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا کہ چچا یہ جو اس میں ماں ہے نا، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، یہ میری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے. سمجھ گئے نا، یہ آپ کی ماں ہے. کہ لیں گے نا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یہ ہماری ماں ہے جنہیں قبر میں جا کے سکون مل جاتا ہے. تو میرا چہرہ دیکھ کے کہنا میں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا ایک ماں وہ بھی ہے جسے قبر میں سکون ہے. سمجھ گئے وہ کون ہے؟ وہ حسین کی ماں ہے. حسین کی ماں کو قبر میں بھی سکون نہیں ملا، اس لیے کہ جب 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا، تو قبر فاطمہ پہ آ کے یہی مرثیہ پڑھا، اماں لہو چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، قبر زہرا کو زلزلہ آیا، اے میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ. مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے غم سرکار. میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں وہاں وہاں جائے گا. جانتے ہو میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ 6 مقام وہ ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی. 6 مقام. پہلا مقام مجلس حسین. جب کہیں مجلس ہوتی ہے فاطمہ سب سے پہلے آتی ہے. اکیلی نہیں آتی، ایک 3.5 سال کی بچی کو لے کے آتی ہے. تم تو بعد میں آتے ہو نا. وہ بچی نادادی کے ساتھ آتی ہے اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے دادی میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے، دادی میرے بھیا کا ماتم کرنے والے آئیں گے، اے دادی میرے اکبر کو رونے والے. اللہ اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باپ لا کے. تم اپنے ہاتھوں کو آزاد کرو، اپنی آوازوں کو آزاد کرو. اس لیے کہ زمانے کا امام پرسا لینے آیا ہے. یا امام زمانہ آئیے اور اپنی ماں کا پرسا لیجیے. پہلا مقام مجلس حسین. جب مجلس ہوتی ہے جناب سیدہ تشریف لاتی. سیدہ سب سے پہلے آتی ہیں اور سب سے بعد میں جاتی ہیں. تم تو مجلس ہوگی، شفیع صاحب دعا پڑھیں گے، ماتم کرو گے، گھر چلے جاؤ گے. وہ پوری رات یہیں رہیں گی اور رو رو کے آپس میں کہیں گی اماں میرے بابا کو ایک رونے والا وہاں بیٹھا تھا. وہ بچی کہے گی دادی میرے بھیا کو رونے والا. اللہ. پہلا مقام مجلس ہو. دوسرا مقام جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہے قبر حسین. جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے استقبال کے لیے فاطمہ آ جاتی ہے. آجا میرے لال کے عزادار آجا، حسین کی ماں تیرے استقبال کے لیے آ گئی. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام سنو کہ برداشت نہیں کر پاؤ گے کنارے مومن. جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے نا، 14 معصومین کی روح اسے گھیر لیتی ہیں. آگے اسے قرآن سنایا جاتا ہے، 14 کھڑے رہتے ہیں. اسے یاسین سنائی جاتی ہے، 14 کھڑے رہتے ہیں. مگر جیسے اس کے حلق میں چمچ سے پانی ڈالا جاتا ہے، 13 کھڑے رہتے ہیں. ایک بیوی پیچھے رہتی ہے. جب وہ بیوی پیچھے رہتی ہے، حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں میرے زدار کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ سیدہ کہتی ہے میرے لال چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں یہ منظر دیکھ نہیں پاؤں گی. اماں کیوں؟ کہتی ہے میرے لال آج تیرے زدار کا وقت آخر آیا تو پانی پلایا جا رہا ہے. جب کربلا میں تیرا وقت آخر تھا کوئی پانی پلانے والا. اے میرے لال تو 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا عرض کربلا. اللہ. دشتے میں پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارے مومن، چوتھا مقام سنو گے فاطمہ کہاں آئیں گی جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا. ایک طرف علی کھڑے ہوں گے، ایک طرف فاطمہ. آجا میرے لال کے عزادار آجا، اس اندھیرے سے نہ گھبرانا، تیری قبر کو منور کرنے کے لیے ہم آ گئے. تو میرے لال کو اندھیروں میں رویا ہے، تو میرے لال کو سردی گرمی میں رویا ہے، تو میرے لال کو جگہ جگہ جا کے رویا ہے. تیری قبر کو ہم نورانی کر دیں گے. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارے مومن، چوتھا مقام قبر مومن. اب 2 مقام بچے، ایک 5واں ایک 6واں. 6واں پہلے پڑھ دیتا ہوں، 5واں بعد میں پڑھوں گا. 6واں مقام ہے محشر. سیدہ محشر میں آئے گی، آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو. سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے.
بس دو ہوں گے پوری محشر میں جو آنکھوں کو بند نہیں کریں گے، ایک نبی ایک علی. آواز آئے گی نبی و علی تم بھی بند کرو. نبی کہیں گے میں کیوں بند کروں، میری تو بیٹی ہے، مجھ پہ کیا پردہ واجب ہے. علی کہیں گے میں کیوں بند کروں، میری تو زوجہ ہے. پھر آواز آئے گی اے علی اور نبی تم بھی اپنی آنکھیں بند کر دو. بات بیٹی اور زوجہ کی نہیں، جس کیفیت میں آ رہے ہو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو کیسے آ رہی ہے کہ فاطمہ خالی ہاتھ نہیں آ رہی، ایک ہاتھ میں حسین کا لہو بھرا کرتا لے کر، دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر محمد کی بیٹی داخل محشر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ ہے، پڑھ لیے میرے مسائل تم نے سن لیے. تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو، رو رو کے تھک گئے ہو. خدا کی قسم اپنے کانوں کو فضا کی طرف متوجہ کرو تو تمہیں مدینے سے کسی کے سسکنے کی آواز آئے گی. جانتے ہی کون ہے؟ یہ زینب ہے. زینب سیدہ کو آواز آزاد کر کے رویا کرو. جانتے ہو کیونکہ سیدہ کا جنازہ وہ ہے جس پر حسنین کو بھی تڑپ کے رونے نہیں دیا گیا. کیونکہ جب بھی علی کے بیٹے ہوتے تھے، علی کے بچے، علی آ کے کہتے تھے آہستہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ماں کے قاتل کو پتہ چل جائے. اے حسن خاموش ہو جا، اے حسین خاموش. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر مومن، چھٹا مقام محشر، پانچواں مقام جانتے ہو کیا ہے؟ جب رجعت ہوگی تمہارے زمانے کا امام آئے گا، امام زمانہ تشریف لائیں گے اور روضہ رسول میں کھڑے ہوں گے. فاطمہ کے قاتلوں کو نکالا جائے گا، درخت پہ ٹانگا جائے گا. سیدہ آئیں گی، 7 جملے امام مہدی سے کہیں گی اور 7ویں پہ بیٹھ جائیں گی یا بےہوش ہو جائیں گی. سنیں گے؟ جانتے ہیں جناب سیدہ کا امام مہدی سے کتنا گہرا رشتہ؟ جانتے ہیں جب پہلو پہ دروازہ گرا نا اور پسلیاں ٹوٹی تو علی کو نہیں پکارا بلکہ کہا یا مہدی ادرکنی، اے میرے بیٹے مہدی میری مدد کو آ، اے مہدی تیرا محسن مارا گیا. یہ گہرا رشتہ. سنو گے سنو گے؟ پہلا جملہ جناب سیدہ آئیں گی، دونوں کو ٹانگا. جناب سیدہ آ کے کہیں گی، پہلا جملہ کہیں گی مہدی اس نے میرا حق چھین لیا. کیس کے بعد بھی مسائل، مہدی اس نے میرا حق چھین لیا. دوسرا جملہ مہدی اس نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا. اپنی آوازوں کو آزاد کرو، خدا کے واسطے خود کے نہ رونا. حسنین دیکھ رہے ہیں، زمانے کا امام دیکھ رہا. پہلا جملہ مہدی اس نے میرا حق چھین لیا. دوسرا مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا. آپ کیا سمجھتے ہیں جناب سیدہ کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ جانتے کیا تھا؟ سنو گے کیا تھا؟ سنو گے؟ برداشت نہیں کر پاؤ. سیدہ کا سب سے مشکل لمحہ یہ تھا کہ سیدہ مسلمانوں کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں. فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں. پہلا جملہ مہدی اس نے میرا حق چھین لیا. دوسرا جملہ مہدی اس نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا. تیسرا جملہ سنیں گے مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پڑھا ہے. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. ایک بزرگ ذاکر گزرے ہیں، جب وہ جملہ پڑھتے تھے نا کہ رسول اللہ کی تحریر کو پڑھا تو مولانا وہ جیب سے ایک ورقہ نکالتے تھے، ورقہ نکال کے پھاڑتے تھے، پھاڑ کے پھینکتے تھے، پھر ممبر سے اترتے تھے، اسے جمع کرتے تھے، جمع کر کے ممبر پہ آتے تھے. مجمع سے پوچھتے تھے مجھے یہ ٹکڑے چننے میں کتنی دیر لگی؟ کوئی کہتا تھا 1 منٹ، کوئی کہتا تھا آدھا منٹ. یہ سننے کے بعد منہ میں تماچا مار کے کہتے تھے اتنی دیر میں فاطمہ بوڑھی ہو گئی، اتنی دیر میں بال سفید ہو گئے، اتنی دیر میں کمر جھک گئی، اتنی دیر میں بھویں لٹک گئی. اللہ پڑھ دیا. سن لیے جملے؟ پہلا جملہ مہدی 7 جملے ہیں،
7واں جملے میں مجلس ختم کر دوں گا، مگر اپنے آپ کو اس منزل پہ لاؤ جہاں میں چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں مہدی اس نے میرا ہاتھ چھین لیا، مہدی اس نے مجھے بڑے دربار میں جھٹلایا ہے۔ پھر کہیں گے مہدی مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا ہے۔ چوتھا جملہ سنو گے، کہیں گے مہدی اس نے میرا دروازہ چڑھا دیا۔ میں تو پڑھ چکا بھائی، مہدی اس نے میرا دروازہ چڑھا دیا۔ صرف 3 جملے بچے، یہ جملے سن لو، بیوی تمہارے پرسوں کو قبول کرے۔ اس کے بعد بیوی 5واں جملہ کہے گی، مہدی اس نے میری پسلیاں توڑ دی۔ کیا اس کے بعد بھی مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے؟ مہدی اس نے میری پسلیاں توڑ دی۔ اس کے بعد 6واں جملہ کہیں گے، مہدی اس نے میرا محسن مار دیا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، بی بی مجھے طاقت